نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، 15 شعبان المعظم جس کو شب برات قرار دیا گیا ہے، احادیث طیبہ میں جس کی فضیلت وارد ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس رات میں آئندہ سال دیے جانے والے رزق کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس رات میں بھی ایسے ہیں کہ جو مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ 8 بد نصیب جن کی اس رات میں بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے۔ شرک کا گناہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا اور بدترین گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت کا قطعی اور اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حشر کے میدان میں کسی بھی گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن کفر اور شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جس گناہ کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن معاف فرما دیں گے۔ تو شرک ایک بدترین گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں جو شرک تھا وہ بت پرستی کا شرک تھا، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج وہ قبر پرستی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، گرد و پیش میں آپ کو بہت سارے ایسے افراد نظر آئیں گے جو قبر پرستی کے شرک اور گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس عظیم رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ دوسرا شخص جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ والدین کا نافرمان اللہ رب العزت کے یہاں کسی بھی قسم کی رعایت، مہربانی، شفقت کا مستحق نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ والدین، وہ والدہ جو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر مشقت اور تکلیف برداشت کر کے، 9 ماہ کی اذیتیں برداشت کر کے، چک چین آرام متاثر کر کے اپنے پیٹ کے اندر اس کو پالتی ہے۔ وہ والدین جو راتوں کا آرام متاثر کر کے اس کو میٹھی نیند سلاتے ہیں، جو منہ کا نوالا نکال کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ باپ جو بچے کی پرورش کے لیے اپنی پنڈلیوں کا گودا خشک کر دیتا ہے، اپنی جوانی لگا دیتا ہے، لیکن یہی اولاد جب بڑی ہو کر والدین کی نافرمان بنتی ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے کسی بھی قسم کی رحمت اور شفقت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے لیے جس حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ والدین اگرچہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی حسن سلوک کا معاملہ ان کے ساتھ رویہ اور برتاؤ اچھا ہی کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر وہ مشرک ہوں، کافر ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، اگر کفر اور شرک کا حکم دیں، وہ بات تو نہ مانی جائے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر ان کے ساتھ جو رویہ اور سلوک اختیار کیا جائے وہ اچھا ہی ہو۔ دوسری آیت کے اندر 15ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کو ذکر کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہی والدین کے جن کے آگے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کے ساتھ اپنے کندھوں کو ان کے آگے جھکا کر رکھے، عاجزی اور انکساری اختیار کرے، ان کے ساتھ رویہ مشفقانہ اور خیر خواہانہ ہو۔ کسی بھی لمحے ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کرنا اس کی دین اسلام کے اندر قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے گرد و پیش میں، آج ہمارا معاشرہ ایسی صورت اختیار کر چکا ہے کہ قرآن کریم تو والدین کو اف تک کہنے سے منع کرتا ہے، لیکن آج کی نوجوان نسل، آج کا جوان خون اپنے والدین کے آگے ان کو گھورتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے
اور ان کے ساتھ بدتمیزی تک اختیار کرتا ہے، بلکہ آج معاملہ اس سے بھی کہیں آگے نکل کر والدین کو قتل تک کی نوبت پہنچ گئی ہے کہ آج کا نوجوان اپنے والدین کی طرف سے کسی بھی قسم کی روک ٹوک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کے کھیلوں کی خاطر، دنیاوی خواہشات کی خاطر، مال و دولت کی خاطر آج اولاد اپنے والدین کو قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ تو پھر یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی نافرمان اولاد کے لیے اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسی نافرمان اولاد کو اس عظیم رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرا شخص جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی وہ شخص ہے جو اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کینہ اور دشمنی رکھتا ہو، مسلمانوں کے بارے میں نفرت رکھتا ہو اور بغض رکھتا ہو، یعنی غیر شرعی اور بلا وجہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر انتقام کا جذبہ رکھنا اور اس سے بغض رکھنا اور دشمنی رکھنا اور اس سے انتقام لینے کی تدبیر اور کوشش کرنا، یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ دل میں رکھنا یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ تو کینہ وہ بدترین گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم رات کے اندر بھی کینہ رکھنے والے کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ اور چوتھا شخص جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی وہ شخص ہے جو قتل ناحق کرنے والا ہو، یعنی کسی مسلمان کو اور کسی مومن کو بغیر بدلے کے اور بغیر قصاص کے قتل کر دے، ناحق قتل کر دے۔ ایسا شخص اللہ رب العزت کے یہاں اس عظیم رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر قتل ناحق کرنے والے کی بہت سخت سزا بیان فرمائی، بلکہ وہ سزا بیان فرمائی جو عام طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک کافر کی بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قتل ناحق، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، بغیر بدلے کے اور بغیر قصاص کے قتل کر دینا، یہ اللہ رب العزت کے یہاں سنگین اور بدترین گناہ ہیں جس کی اس عظیم رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ پانچواں شخص جس کی اس عظیم رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو۔ شراب جس کو ام الخبائث یعنی گناہوں کی ماں، بری عادتوں اور بری خصلتوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے، ایسی بدترین بیماری اور ایسا بدترین گناہ کہ اس عظیم رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، وہ شراب پینے والا ہے۔ شراب کا عادی شخص، شراب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شراب وہ گناہ ہے کہ جس کے پینے پر شریعت اسلامیہ کے اندر حد نافذ کر دی جاتی ہے، یعنی کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک قطرہ بھی اپنی زبان کے اوپر رکھنا اور حلق سے نیچے اتارنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نظر سے اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے، اور اس عظیم رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چھٹا شخص جس کی اس عظیم رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی وہ شخص ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کے گناہ ہونے کا تصور، اس کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، بلکہ فخریہ طور پر آج شلوار کو اپنے ٹخنوں سے باقاعدہ نیچے رکھا جاتا ہے اور اوپر رکھنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اللہ رب العزت کی نظر سے اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ یعنی ایسی عظیم رات اور اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کلب جن کی بکریاں اس دور کے اندر سب سے زیادہ تھیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، لیکن اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مغفرت کی اس عظیم رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خود ایک عظیم گناہ ہے، پھر جو لوگ
اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، ان کو کمتر سمجھنا، ان کو معاشرے کے اندر کمتر سمجھنا اور حقیر سمجھنا، یہ دوسرا بدترین گناہ ہے۔ تو خدارا اپنے آپ کو خود بھی ایسے گناہ سے بچائیں، اور اس پر عمل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ خود اللہ رب العزت کے نزدیک ایک دوسرا گناہ ہے، بلکہ بدترین گناہ ہے اور سنگین گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور چھٹا شخص جس کی اس عظیم رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، وہ چغل خور ہے، یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اور دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے اس کی باتیں ادھر سے ادھر گھماتے رہنا، تاکہ یہ آدمی لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو، لوگوں کی نظر میں رسوا ہو۔ یہ چغل خوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس مغفرت کی اس عظیم رات میں اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور آٹھواں شخص جس کی اس مغفرت والی عظیم رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں سے توڑ کر رکھتا ہو، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہو، رشتہ داریاں توڑتا ہو، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے ہوئے ان رشتوں کا بالکل پاس اور لحاظ نہ ہو، وہ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑتا ہو اور قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا ہو۔ اور یہ بات بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت سنگین گناہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی رشتہ داریوں کو آدمی اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے ذاتی انتقام کے جذبے کی وجہ سے، اپنی بری عادتوں کی وجہ سے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑتا رہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری اللہ کے دربار میں قیامت والے دن پیش ہوگی اور ان لوگوں کے حق میں سفارش کرے گی جو لوگ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے تھے، اور جو لوگ خدا نخواستہ رشتہ داریاں توڑنے والے تھے، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے رشتوں کو بالکل ان کا لحاظ نہ کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں رشتہ داری اللہ کے دربار میں پیش ہو کر ان کے خلاف گواہی دے گی، اور اللہ رب العزت سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ، جس طرح انہوں نے میرا لحاظ نہیں کیا، مجھے توڑا، آج آپ بھی ان کے اوپر رحمت کا معاملہ نہ کریں اور ان کو جہنم کے اندر داخل فرما دیں۔ تو ایسی بدترین گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر کہیں ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے رشتہ داروں سے جوڑ کی بجائے توڑ پیدا کر رکھا ہے، اور رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، رشتہ داروں سے ہمارے معاملات خراب ہیں، رشتہ داروں سے لڑائی اور جھگڑا ہے، شب برات آنے سے پہلے اپنے معاملات کو سیدھا کر لینا چاہیے، معافی تلافی کا معاملہ کر لینا چاہیے، تاکہ مغفرت کی اس عظیم رات کے اندر کہیں ہم مغفرت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ تھی وہ 8 باتیں جن کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر وارد ہے کہ مغفرت کی اس عظیم رات کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ لیکن ان گناہ گاروں کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کو مایوسی کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا چاہیے، آنسو بہا کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور جو گناہ ہو چکا ہے، شراب کے عادی ہیں تو شراب کو چھوڑ دیں، رشتہ داری توڑ چکے ہیں تو رشتہ داروں کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ اور اگر اس طرح کے کسی بھی گناہ کے عادی ہیں، مسلمان کے بارے میں دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، اس کو اپنے دل سے نکالیں، معافی تلافی کا معاملہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ ان 8 گناہوں میں سے جس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہیں، اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے توبہ اور مغفرت کرنے کے بعد مغفرت کے امیدوار رہیں۔ اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آنے والی شب برات میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو دین کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔